السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، آج اس کا یہ چھٹا خطبہ ہے حسن معاشرت کے حوالے سے، کہ ہمیں باہم کیسے مل جل کر رہنا ہے اور کیسے آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو کن اصولوں پر استوار کرنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی۔ یہ موضوع ہمارا گزشتہ 5 جمعے ہو گئے اس موضوع پر۔ یہ میرا خیال تھا کہ حج پر بات کروں گا، لیکن چاند نظر نہیں آیا، اس لیے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آج غالباً امکان یہ ہے کہ آج ذیقعد کی یہ آخری تاریخ ہے، کل انشاءاللہ بہت ممکن ہے کہ کل ذوالحج کا پہلا دن، تو میں انشاءاللہ اگلے جمعے اور اس کے بعد 1-2 جمعے اس موضوع پر بات کروں گا، لیکن چونکہ یہ موضوع چل رہا تھا مناسب جانا کہ اس موضوع کی تھوڑی تکمیل کر دی جائے۔ تکمیل ہوتی تو نہیں ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت ساری جہتیں اور پہلو اب بھی رہ جائیں گے، لیکن چلیں پھر کبھی سے تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ موضوع کے اعتبار سے ویسے تو ضمناً یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک موضوع کے اعتبار سے شاید 2-2.5 سال کے بعد اس موضوع کی باری آئی ہے، تو اس لیے میں چند باتیں ایک مربوط انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے 5 جمعے آپ نے اسی موضوع پر سماعت فرمایا۔ حسن معاشرت جو ہے، یہ اگر آپ اسلام کے پورے ساری تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں، جو اس کا پورا ویژن ہے، تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اسلام جن 4-5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ان سب کی بنیادی تربیت اور بندہ مومن کو جس چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری حسن معاشرت سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیے، عقائد اور نظریات کے بعد کون سی چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر دین ہے۔ دین کا جو دائرہ بنتا ہے وہ اعتقادات ہیں، یعنی ایمانیات، اور اس کے بعد عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، اخلاقیات ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو چیز سکھاتی ہیں، میں تو عقائد کی بھی اگر بات کروں تو وہ بھی اصل میں بہت ساری اخلاقی چیزیں عقائد سے ہمیں سمجھ آتی ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن باقی ساری چیزیں تو ہیں ہی اس مقصد کے لیے تاکہ ہم ایک اچھی زندگی دنیا کے اندر گزار سکیں اور اس کے نتیجے میں آخرت میں اللہ سے اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں۔ تو آپ اس تناظر میں اگر عقائد اور نظریات کی بات کریں تب بھی وہی بات ہے، اور آگے بڑھیں تو مومن کی تعریف ہی یہی بنتی ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال، جان، عزت و آبرو سب کچھ حرام ہے۔ یہی دین ہے، مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے اور اس کے تحفظ کا ایک لحاظ سے ضامن بنتا ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جس سے لوگ محبت اور الفت رکھتے ہیں، اس کا کردار ایسا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کے دل کے اندر خود بخود جگہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت اور الفت رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے محبت اور الفت رکھتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ اصل میں مومن کا چہرہ مورا یہی ہے، اس کا تعارف یہی ہے۔ لہٰذا جب آپ اس پس منظر میں اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، تو وہ آپ کو وہ سارے کے سارے وہ پورا فلسفہ سمجھ آتا ہے کہ یہ دین کیوں آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل انقلاب برپا کیا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے وہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ویسے تو معجزات 500 سے زیادہ گنے ہیں علماء نے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں 500 سے زیادہ معجزات ذکر کیے، اور ان میں ان معجزات میں سے بہت سارے میں بھی بیان کرتا ہوں، علماء سے آپ سنتے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے ان میں سے کوئی معجزہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ تمام معجزات جو صحیح روایت سے ثابت ہیں وہ ہم نے دیکھے نہیں ہیں، اور شاید اتنے ہم پر اثر انداز بھی نہ ہوتے ہوں گے جتنا یہ معجزہ اہم بھی ہے اور زیادہ اثر انداز بھی ہوتا ہے، اثر پذیر بھی ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات۔ اگر آپ کو یہ بات خبر نہ بھی پہنچے آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑی کو پکڑا اور بدر کے میدان کے اندر ایک صحابی کے ہاتھ میں پکڑائی تو وہ تلوار بن گئی، یہ معجزہ ہے حضور کا۔ لیکن اگر بالفرض اگر آپ کو اس کی خبر نہ بھی ملے، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا اس معجزے کا، آپ کے ایمان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ان کی خبر آپ کو نہ ہوئی تو یاد رکھیے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور بسا اوقات تو ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیزیں آپ سے اوجل ہو جائیں، آپ ان سے جاہل رہ جائیں کہ جن کے بغیر شاید ایمان سے ہی آدمی فارغ ہو جائے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی پہچان اور اس کو جاننا بہت لازم ہے کہ کس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری عملی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، زندہ و جاوید معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ احترام آدمیت آیا، عربوں کو تمیز سکھائی گئی کہ انہوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور وہ اولین مخاطب تھے، اور پھر پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے لوگ ان تعلیمات کے مخاطب ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ محبت رکھتے ہیں۔ محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی صاحب کردار ہوتا ہے، جب اس کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، انداز، اطوار، طرز فکر اور طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خود بخود اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں محبت کے بہت سارے اسباب اور وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو وجہ ہمیشہ باقی رہے گی، آپ کسی سے وقتی طور پر محبت کر سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا جوان ہے، آپ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ پر یہ بات کھلے گی کہ یہ صاحب کردار نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، اس کے کردار میں اور اس کی گفتار میں فرق ہے، تو آپ کے دل سے اس کی محبت اتر جائے گی۔ جو چیز محبت کو ہمیشہ باقی رکھتی ہے وہ انسان کا صاحب کردار ہونا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام کا مطلوب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی ہی تربیت فرمائی کہ وہ صاحب کردار بن جائیں۔
ایسا عمل کرنے والے بن جائیں کہ دوسرے لوگ ان سے محبت کریں، لوگوں کے دل کے اندر ان کے لیے احترام پیدا ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا اور کوئی اس سے محبت نہیں کرتا۔ دوسروں سے کیسے محبت کرتا ہے آدمی؟ ظاہر ہے کہ اس کے اچھے اعمال کو اپریشیٹ کرنا یہ بھی بڑا لازم ہے۔ دوسروں سے محبت کا میرٹ کیا ہے، معیار کیا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ آپ لوگوں سے محبت کریں گے تو کس چیز کو دیکھ کر محبت کریں گے؟ کہ اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، اس کے پاس بڑی جائیداد ہے، اقتدار ہے، عہدہ ہے، اسکیل ہے؟ نہیں، یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ محبت کا معیار صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ نیک، پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اب یہ معیار اگر ہمارے پیش نظر ہو تو ہم کسی سے محبت رکھیں گے تو صرف خدا اور رسول کو راضی کرنے کے لیے، اور کسی سے اگر ہمارا اختلاف ہوگا تو وہ ذاتی نہیں ہوگا بلکہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ خدا اور رسول کے حکم کے مد مقابل کھڑا ہے، اس لیے ہمارا اس سے اختلاف ہے، اور اگر وہ مخالفت ترک کر دے تو وہ ہمارا بھائی ہے، سیدھی بات ہے۔ تو یہ معیار ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں تعریف ہے مومن کی اور بندہ مومن کی، اور اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے دین کا خلاصہ جو میں نے عرض کیا یہی ہے کہ عبادات، معاملات، ہماری معاشرت یہ کیسے ہے، ہم انجام دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے۔ تو مومن مسلم دونوں چیزیں، بندہ مومن بھی ہو، اللہ پر ایمان بھی رکھنے والا ہو، اور مسلم بھی ہو کہ اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر کرنے والا ہو، گردن کو جھکانے والا ہو۔ یہی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اسی چیز کی تعلیم دی کہ ہماری زندگی، ہماری پوری زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، چاہے وہ کوئی عمل ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو وہ عین عبادت اور نیکی ہے۔ اکثر میں حدیث آپ کو یہ سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا ایماندار تاجر یہ قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ہے کون؟ نہ وہ نبی ہے، نہ وہ صدیق ان معنوں میں کہ جو قرآن نے خاص صدیق کا لفظ جن لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، اور نہ ہی اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں اس طرح قربان کی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، باوجود اس کے کہ وہ ان طبقات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا تعلق تاجر طبقے سے ہے۔ وہ تاجر ہے، بظاہر دنیا دار آدمی ہے، لیکن ایسا دنیا دار آدمی ہے کہ اس کو کبھی بھی رب بھولتا نہیں ہے، اس کو اپنے نبی کی تعلیمات ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو ان طبقوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء، صدیقین اور شہداء۔ ہے وہ تاجر، ہے وہ کاروباری آدمی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے، تلاوت، ذکر، اذکار، نفلی روزے، جو چاہے کرتا رہے، تنہا کر رہے نا، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کا آخری اجر کیا ہوگا؟ جنت۔ ظاہر بڑی کامیابی ہے، تو جنت ہے اس کے لیے، لیکن یعنی ساری عبادات کرنے کے بعد جو اجر ملے گا وہ جنت کی صورت میں ملے گا، اور یہ بھی کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری
عبادتیں نہیں بلکہ اللہ پاک اپنے فضل اور کرم کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو بہرحال چلیں، جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، اس کا آخری نتیجہ جو ہے وہ جنت کی صورت میں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ عبادات کا نتیجہ جنت ہے، لیکن معاملات اگر بندے کے ٹھیک ہیں، میں یہ 6واں جمعہ ہے میں اس موضوع پر زور دے رہا ہوں، معاملات بندے کے ٹھیک ہیں، عبادات معمول کے مطابق ہیں، بس فرائض ادا کرتا ہے، کمی بیشی رہ جاتی ہے، لیکن معاملات کے اندر ٹھیک ہے، عبادات ٹھیک بھی کرے، جو چاہے کر لے عبادات کے اندر، جنت۔ اور اگر معاملات کے اندر ٹھیک ہے تو اس کا نتیجہ صرف جنت نہیں ہے، بلکہ صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ وہ شخص کھڑا ہو۔ معمولی بات نہیں۔ اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگ نکل کھڑے ہوں کہ کہیں ہم سے لوگوں کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ لوگ کوشش کریں گے کہ میں کہیں اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا۔ ریوائز کریں گے، وہ اپنے پورے نقطۂ نظر کو، اپنے عمل کو دیکھیں گے کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اس لیے کہ سب سے بڑی عبادت تو یہ بن رہی ہے، معاملات، اور کہیں دیگر لوگوں کے معاملے میں اس سے کوئی جرم سرزد تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یقین جانیے کہ لوگوں کی زندگی کا رخ بدل جائے۔ اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات میں اور آپ سارے سمجھیں کہ اسلام، یہ دین اصل میں ہے کیا۔ عقائد اور نظریات، بنیادی اعتقادات کے بعد یہ دین سارے کا سارا اسی چیز کا نام ہے کہ ہمارے باہمی تعلقات، آپس میں معاملات ٹھیک ہیں کہ نہیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ ورنہ آپ جتنے چاہے عمرے کر لیجئے اور حج کر لیجئے اور جو چاہے کرتے رہیے، جتنے چاہیے آپ نوافل پڑھ لیں، جو کر لیں، لیکن اگر آپ کے معاملات زندگی ٹھیک نہیں ہیں تو آپ مسلسل خسارے کے اندر جا رہے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ ایمان کے بعد بندہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ہماری یہی تربیت فرمائی کہ ہمارا جو باہمی میل جول ہے، باہمی تعلقات ہیں، ان تعلقات کے اندر توازن آ جائے۔ ایون کہ وہ عبادات جن کو بندے نے کل عبادت سمجھ لیا ہے، ان کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا کیا ہے کہ آپ لوگوں کے حق کو نظر انداز نہ کریں۔ حضرت معاذ بن جبل کا نام آپ نے سنا، قبیلہ اوس کے بڑے سردار تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور پھر ان کے ہاتھ پر ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بڑے نامور صحابی، بڑے زبردست ویژن والے، دین کا صحیح ادراک رکھنے والے، دین اسلام کے مبلغ، اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ان کو تیر لگا اور یہ شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے صحابی حضرت معاذ بن جبل، جن کی مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، کہ یہ مدینہ کے نواح میں ایک بستی تھی، وہاں نماز پڑھاتے تھے۔ آپ دیکھیں نماز تو بڑی عبادت ہے نا، تو نماز پڑھاتے تھے، اور قرآن مجید کا ایسا ذوق تھا کہ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو لمبی صورتیں پڑھتے، اور بسا اوقات قرات اتنی لمبی کرتے کہ وہ لوگ جو دن بھر مزدوری کرنے والے ہیں ان کے لیے کھڑا ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہی موقع آیا کہ انہوں نے لمبی قرات کی، عشاء کا وقت تھا، نماز لمبی کر دی۔ ایک صحابی جو مزدوری کرنے والے تھے پیچھے، انہوں نے جب دیکھا کہ آج انہوں نے سورۃ البقرہ شروع کی ہے، اور ان کا حال یہی ہے کہ جب سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں پوری پڑھتے ہیں،
انہوں نے آرام سے نماز توڑی، اپنی الگ نماز پڑھی اور چلے گئے، معمولی بات نہیں تھی۔ اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ اس صحابی کے نماز توڑنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو منافق قرار دے دیا، اس پر تان زنی کی ہے، برا بھلا کہا ہے۔ جب اس صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو وہ چلا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی اللہ کے رسول یہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے نماز اس لیے توڑ دی تھی کہ میں مزدور آدمی، سارا دن مزدوری کرتا رہتا ہوں، تھکا ہارا گھر آتا ہوں تو عشاء کی نماز یہ حضرت معاذ بن جبل جو ہیں یہ امام ہیں ہمارے، اور یہ بس اوقات اتنی لمبی قرات کرتے ہیں کہ میں تو سارے دن کا تھکا ہوتا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہوتا اتنی لمبی نماز پڑھنا، میں نے اس لیے نماز توڑ دی اور اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا۔ یہ مجھے منافق کہہ رہے ہیں۔ حضور نے بلا لیا، حضرت معاذ بن جبل کو کھڑا کیا اور لوگوں کے سامنے ان کا احتساب فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اے معاذ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنے کھڑے کرنے والے ہو، کیوں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو؟ یعنی نماز تو خدا کے لیے تھی، لیکن اس نماز کے اندر بھی دوسرے لوگوں کا لحاظ اور خیال رکھنا، اس کے بغیر وہ نماز بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سخت ان کی سرزنش کی، اور فرمایا کہ دیکھو پیچھے لوگوں کا لحاظ اور خیال رکھا کرو کہ کس طرح کے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو دن بھر جو سویا رہا ہے اب آ گیا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کی آج تلاوت کریں، تو آپ اس آدمی کا لحاظ نہیں کریں گے بلکہ اس کا لحاظ اور خیال کریں گے جو دن بھر کی مزدوری کے بعد آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے لمبی تقریریں بھی ممنوع ہیں، یہ لمبا خطبہ دینا یہ آپ کی، اگر یہ آپ لوگوں کا جبر نہ ہو تو میں تو یہ 40 منٹ کی تقریر کے بھی خلاف ہوں۔ آدھا گھنٹہ 25 منٹ بہت گفتگو ہے، ادھر جی مگنولیا میں آدھا گھنٹہ ہی تقریر کرتا ہوں، لیکن یہاں چونکہ حکم یہ ہے کہ 40 منٹ آپ نے گفتگو کرنی ہے تو اس لیے میں 40 منٹ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ویسے رواج 40 منٹ بھی مختصر گفتگو شمار ہوتی ہے، ورنہ یہاں پر تو لوگ 40 منٹ میں صرف سٹارٹ لیتے ہیں اور پھر ساری رات اسی میں بیت جاتی ہے، اور ساری رات میں بھی بات کوئی بھی نہیں ہوتی، کبھی ادھر کا شعر اور کبھی ادھر کا شعر۔ اللہ کے رسول بالکل مختصر گفتگو فرماتے تھے، لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی گفتگو سن سکے۔ آپ با مقصد با معنی براہ راست گفتگو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ آپ آئندہ اس انداز میں جماعت نہیں کروائیں گے۔ میں صرف جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ نماز، وہ تلاوت، وہ ذکر، وہ نعت، وہ کوئی بھی عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ لوگوں کے لیے باعث اذیت بن رہا ہے تو وہ عمل باعث اجر نہیں ہوگا بلکہ باعث ثواب کی بجائے باعث عذاب ہوگا۔ آپ سپیکر کھولا ہوا ہے وابڈا ٹاؤن میں تو چلیں پھر بھی یہ کوئی پابندی ہے، سپیکر کھولا ہوا ہے اور آپ رات کی تنہائیوں کے اندر لوگوں کی نیند کے اندر مخل ہو رہے ہیں، آپ کبھی کوئی کلام پڑھ رہے ہیں اور کبھی کوئی پڑھ رہے ہیں اور کبھی اذان دیں، بس اتنا کافی ہے۔ باقی نعت پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے تو وہ مسجد کے اندر جو لوگ آئے ہیں اگر ان کا ذوق ہے تو ان کو آپ کیجیے۔ جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے اندر بھی اصل فلسفہ یہ ہے کہ اس سے اگر کسی انسان کو اذیت پہنچے تو نہ اللہ کے بارگاہ میں وہ عبادت ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عبادت ہے۔ اچھا، اب یہ عبادات کا حال یہ ہے تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ باقی معاملات کے اندر جو خالصتاً عبادات ہیں اس کو رب کو یہ پسند نہیں ہے، وہ اس کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہے۔ آفتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنے کھڑے کرنے والے ہو؟ اللہ کے رسول اس نماز کو فتنے کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ اب نمازوں تک کی بات رہیے گا، آگے بڑھیے ذرا، یہ نمازیں تو بڑی مقدس ہیں،
ان کے معاملے میں خدا اور رسول کا حکم جب یہ ہے تو عام معاملات زندگی میں آپ اندازہ فرمائیں کہ پھر ہمیں کس طرح دوسروں کو اکاموڈیٹ کرنے کا حکم ہوگا۔ میں کل کاموں کی پلازے پر میں سیدھی لین میں آ رہا تھا، تو دوسری جو لین تھی وہ ذرا لمبی تھی۔ ایک آدمی جو گاڑی چلا رہا تھا اور ہولی شولیے سے سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ یہ حضرت کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میں تو اپنی لین میں جا رہا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ لمبی ہے تو انہوں نے ریس دی اور جناب بڑی مشکل سے میں نے گاڑی بچائی۔ وہ میرے صرف ایک سٹیپ آگے لینے کے لیے اس نے زبردستی اس میں گھسیٹ دی۔ کیا خیال ہے کہ یہ چیز گناہ میں شامل نہیں؟ ایک تو آپ نے ویسے ہی دوسرے کا حق مارا ہے، اور اس طرح کے حق تو ہم عام مارتے ہیں۔ آپ تماشا دیکھا کیجئے، ادھر ذرا یہ یو ٹرن پر دیکھا کیجئے، آپ ادھر دیکھیں ذرا ہمارے جو پھاٹک ہے ریلوے پھاٹک، وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ جو بیچارہ لین میں کھڑا ہے، اپنی لین میں کھڑا ہے، اس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے پھاٹک ہی دوبارہ بند ہو جائے۔ یعنی اخلاقی طور پر جتنی بری حالت ہماری ہے، ہم ذکر اذکار اور تسبیح کو تو عبادت سمجھ رہے ہیں، اور اس چیز کو نیکی نہیں سمجھ رہے کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور ہم اپنا حق چھوڑ کر اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آگے ہو جائیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو جو حال ہمارا ہے وہ شام تک ادھر ہی رہے گا، لوگ ہی آگے جائیں گے۔ کوئی دوسرے کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کی تربیت یہ نہیں ہے ہماری۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ساری عبادات کا جائزہ لے لیں، یہی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے۔ کوئی روزہ نہیں ہے اس آدمی کا، یہ حضور نے فرمایا، اس آدمی کا کوئی روزہ نہیں ہے جس کے روزے نے اس کے دل کے اندر غریب کے لیے ہمدردی پیدا نہیں کی، جس کے روزے نے اس کے دل کے اندر دوسروں کی غم گساری پیدا نہیں کی۔ اس آدمی کی کوئی قربانی نہیں ہے جو نمود و نمائش کے لیے قربانی کرتا ہے، جو گوشت کے لیے قربانی کرتا ہے۔ قربانی تو اس کے لیے اس آدمی کی قربانی ہے جس نے صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے یہ قربانی دی ہے، اور وہ اپنے ان وسائل کو، ان ساری چیزوں کو اللہ کی مخلوق کے اندر خوش دلی کے ساتھ تقسیم کر رہا ہے۔ اگلا موضوع یہ بات ہم اس پر کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو آپ عبادات سمجھتے ہیں، اگر اس میں انسانوں کو نظر انداز کیا گیا، انسانوں کے جذبات کو پامال کیا گیا، تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ نعت نہیں ہے، وہ ذکر نہیں ہے، وہ تلاوت نہیں ہے، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر عام جو ہمارے دیگر دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر اگر ہم دوسروں کو نظر انداز کریں گے تو پھر آپ خود اندازہ کیجئے کہ کیسے یہ ہم خدا اور رسول کو راضی کریں گے، کیسے برکت آئے گی۔ باتیں حقیقت جو ہماری زندگی کے حقائق ہیں یہ ان سے متعلق ہیں۔ تبدیلی اسی چیز کا نام ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، جس طرح عربوں نے تبدیل کیا تھا کہ اللہ کے رسول آئے، 23 سال کے اندر بالکل ہر چیز بدل گئی، بالکل تبدیل ہو گیا سب کچھ۔ یہ تبدیلی ہے۔ حکمرانوں کے تبدیل ہونے سے تبدیلیاں نہیں آتی، سوسائٹی اور معاشرے کی تبدیلی سے اصل تبدیلی آتی ہے، اور یہی دیر پا تبدیلی ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس تناظر میں دیکھیں تو وہ عبادات کے اندر کتنا دوسروں کا لحاظ اور خیال رکھنے کا حکم یہ ہے کہ آپ اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ جمعے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر فرمایا کرتے تھے کہ نیا لباس پہن کر آؤ، غسل کر کے آؤ۔ حکم یہ ہے کہ آپ کے پسینے سے اگر دوسرے کو تکلیف پہنچی تو آپ اپنی نماز کی خیر منائیں۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن اس نماز کے دوران دوسرے آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، حکم یہ ہے کہ لہسن اور پیاز وغیرہ کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ اگر آنا ہے تو اوپر سے کوئی میٹھی چیز آپ استعمال کر کے آئیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں کیا سکھا رہی ہیں ہمیں؟ یہ ہمیں زندگی کا گر سکھا رہی ہیں، دوسروں کو کس طرح ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، دوسرے انسانوں کا کس قدر لحاظ کرنا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والی جو ہوا ہے اس سے وہ بھی ایسی نہ ہو جو دوسرے کی نظر میں ناپسندیدہ ہو۔ ہوا تو عمل کا آپ خود سوچئے،
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین جو اصل جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری عملی پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہے، ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس وقت جتنے دستیاب نظریات ہیں اس میں اسلام سب سے بڑھ کر عملی اور خوبصورت مذہب ہے۔ حج کا موسم ہے تو آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی اور یہ چیز سمجھی اور سیکھی بھی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا اور جب حج کر کے آتے ہیں تو عجیب و غریب ہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، چونکہ ہمارے ہاں تصور عبادت درست نہیں ہے۔ لوگ جس چیز کو عبادت سمجھتے ہیں اور کل عبادت سمجھتے ہیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو لوگ حج کر کے واپس آئیں گے تو پہلا ہمارے ہاں پاکستان میں آتے ہی پہلا بلا سوال کیا کیا جاتا ہے؟ یہ کیا جاتا ہے کہ حجر اسود چوما ہے۔ گویا کہ حج سارے کا سارا اسی چیز کا نام ہے کہ اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے کہ نہیں لیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور یہ حجر اسود واقعی اس کا چومنا اور اس کو بوسہ دینا واقعی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس نے حجر اسود کو چھوا بوسہ دیا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کیا۔ تو ہے تو بڑے اجر و ثواب کی بات، لیکن اتنے بڑے اجر و ثواب اور اعزاز کے مد مقابل جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ اگر تم حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے اور اس سے کسی دوسرے انسان کو اذیت پہنچی تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ تم دور سے ویسے ہی اس کی طرف اشارہ کر کے چوم لو، تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا۔ اچھا دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے اندر حکم کیا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ سے مصافحت رہنے دیں، بوسہ چھوڑ دیں، دور سے آپ اشارہ کر کے چوم لیں۔ یہ بڑی عبادت اس لیے ہے کہ آپ نے دوسرے انسانوں کو اذیت سے بچایا ہے۔ چومنے کی نسبت استلام کرنا اور دور سے اشارہ کر کے چوم لینا یہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور جو آپ کی خدمت میں بار بار دہرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے ذکر اذکار، تلاوت، نعتیں جو چاہے کر لیں، یہ سارے کے سارے عبادت ہیں، لیکن ان عبادتوں میں بھی جو ہمیں تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ بڑی عبادت ان عبادتوں میں بھی یہ ہے کہ تمہاری اس عبادت کے نتیجے میں کوئی دوسرا انسان ڈسٹرب نہ ہو، کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کسی دوسرے کو تکلیف ہوئی تو یہ تمہارا جو سپیکر کے اندر نعتیں پڑھنا ہے یہ گناہ کا باعث ہوگا، جو تمہاری تلاوت کرنا ہے کسی کی نیند کے اندر خلل آ رہا ہے تو یہ گناہ ہو جائے گا، تمہارا اتنی بلند آواز سے ذکر کی مجلس کو سجانا کہ اس کے نتیجے میں اڑوس پڑوس کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں، طالب علم پریشان ہو جائیں، آرام کرنے والے لوگ پریشان ہو جائیں، تمہاری وہ عبادت کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبادت اسی وقت بنے گی، اللہ تعالیٰ اسی وقت راضی ہوگا جب اس عبادت کے نتیجے میں اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ اگر ہمارا تصور عبادت ٹھیک ہو جائے، ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ خدا اور رسول کی نظر میں عبادت کا اصل مفہوم اور مطلب کیا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری عملی زندگی جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے۔ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن ہر نیک عمل کے اندر یہ پیش نظر رکھیں گے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ وہ نماز کے اندر بھی ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس نے بازو کھولے ہوئے ہیں، لیکن وہ جماعت کے اندر کھڑا ہوا تو اس نے اپنی کونیاں سمیٹ لی ہیں۔ میری کونیاں میرے ساتھ والے کو اگر وہ متاثر کرتی ہیں تو اس سے اس کی نماز کے اندر جو خلل واقع ہوگا، اس کو جو تکلیف ہوگی، اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میری تو گئی عبادت، میری تو نماز گئی۔ اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو اسلام نے ہماری تربیت کی ہے وہ یہ ہے کہ تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ لازم ہے کہ تمہارے معاملات، تمہاری زندگی،
تمہارا عملی طرز عمل جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اللہ کی مخلوق کسی طرح بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا ایسی دو عورتوں کا کہ صحابیہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے نا، مدینہ طیبہ کی بات ہے، اور صحابیہ ہیں، بتایا گیا، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ایک خاتون تو بہت اچھی ہے، وہ بڑی نیکی کرتی ہے، خوب عبادت کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اڑوس پڑوس کے لوگ اس سے خوش اور مطمئن نہیں ہیں، زبان کی سخت ہے اور باتیں ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری جو ہے وہ عبادات میں تو نارمل ہی ہے، فرائض کو ادا کرنے والی، لیکن ویسے لوگوں کی خدمت میں جتی رہتی ہے، لوگوں کے لیے وہ ہر وقت لوگوں کو تکلیف کے اندر نہیں دیکھنا پسند کرتی، بلکہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دوسری جس کی عبادت تم کہہ رہے ہو کم ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ہے، یہ جنتی ہے، اور جو دوسری ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ صحابیہ ہے بھائی، صحابیہ ہے، حضور فرمایا وہ جہنم میں جائے گی، پہلے اپنے ان گناہوں کی سزا بھگتے گی اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت کا پھاٹک کھلے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، صحابیہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی عبادت اور ریاضت بھی ایک طرف رکھ دی جائے گی اگر اس نے لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کا سلوک نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے۔ خدا اور رسول کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم آپس کے جو معاملات ہیں، باہمی تعلقات ہیں، سماجی سطح پر اس کے مختلف درجے ہیں، ان کو ہم ٹھیک کریں۔ ہماری گھر کی زندگی ایسی ہو کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ٹھیک ہو، اولاد کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو، والدین کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تعلقات اسی انداز میں استوار فرمائے تھے۔ یہ دیکھیں پہلی وہی نازل ہوئی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری جو آپ پر ڈالی جا رہی تھی، اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ کے رسول کہہ لیجئے کہ تھوڑا پریشان ہوئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول کہاں تشریف لاتے ہیں؟ گھر تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ سکون کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ انسان کا گھر ہے، بشرطے کہ اس نے وہ ماحول بنا رکھا ہو، اس کی بیوی ایسی ہو کہ جو اس کو واقعتاً ویلکم کرنے والی ہو۔ بیویوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے، جس طرح اولاد کی تربیت ہم کرتے ہیں نا، اسی طرح بیویوں کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ میں اور آپ خود نمونہ بنیں، ہمارا اپنا اخلاق ٹھیک ہو، ہم خود ٹھیک ہوں، تب کو آپ دوسروں کو تبدیل کر سکیں گے نا۔ حکم دے کے تبدیلی نہیں آتی۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ حکم دیں گے اور تبدیلی آ جائے گی، تو اس سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ تربیت کریں اپنے آپ کو بھی آپ اس جگہ پر ذرا کھڑا کر کے دیکھیں۔ تو میں بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم تھوڑا ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ ماحول بنایا ہو کہ باہر اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو آپ سکون کے لیے گھر تشریف لائیں، اور پھر آپ کی زوجہ محترمہ نے واقعتاً ہی آپ کی اس انداز میں حوصلہ افزائی فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نتیجے میں آپ پرسکون ہوئے۔ صرف آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ پھر وہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی گئے۔ یہ بیوی ہے اور یہ خامد ہے کہ جس کو اپنی بیوی کی عزت نفس کا کس درجے خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا کہ بیگم کہیں یہ نہ سمجھے کہ کھانا اچھا نہیں بنا، زبان سے نہیں نکالتا، خاموشی اختیار کرتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال رکھنے والے ہیں۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آج یہ ذوالحج، کل انشاءاللہ شاید امید ہے کہ کل پہلی تاریخ ہوگی، تو میں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا یہ ابھی بھی اس کے بہت سارے پہلو باقی ہیں، اس میں ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے، اگر موقع ملا تو کبھی بات کریں گے، کہ ایک حسن معاشرت ہمارے آپس کے معاملات ہیں جس پر میں نے 6 جمعے، یہ 6واں جمعہ تھا، اور ایک یہ ہے کہ یہ مسلمان قوم وہ ہے کہ جو دوسری قوموں کے لیے نمونہ ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے دیگر قوموں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے،
آپ کے ساتھ دوسری قومیں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہیں، جو آپ کے متعلقین میں آتے ہیں، جو آپ کے گھر کے اندر بسا اوقات آپ کی خدمات میں جتے ہوئے ہیں۔ ہمارے مذہب کا، دین کا حصہ ہے اور حسن معاشرت کا تقاضا ہے۔ آپ اپنی قربانیوں میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ پہلو بھی ہیں، اگر کبھی موقع ملا تو پھر اس پہلو پر بھی بات کریں۔ بہت شکریہ۔